اچھا یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ. کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں، کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو، اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اس کو سزا ہی دینی ہوگی یا اس کو پہلے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور توبہ کا موقع ملنا چاہیے اسے؟ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، اگر انجانے میں کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو کوئی اس کو گناہ نہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوری بولنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، پھر بھی اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرے گا. توبہ کے 5 اصول ہوتے ہیں. نمبر 1، جو آپ غلطی کرتے ہیں اسے مانو غلط ہے. نمبر 2، اسے امیڈیٹلی روکو. نمبر 3، پھر سے مت دہراؤ. نمبر 4، توبہ کرو. اور اگر اس کو انڈو کر سکے، مثال کس کا پیسہ آپ نے چوری کیے تو واپس دے دیجیے. اگر میں نے غلطی سے کچھ بول دیا تو میں آ کے معاف مانگوں گا، تو انڈو کرنا. رائٹ. یا میں نے کچھ لکھ دیا تو میں اب وہ لکھنا بند کر دوں. بند کر دو ایک چیز ہے، اور بولو بھی کہ میں لکھا غلط نہیں، غلط. انڈو کر دیا آپ نے. ٹھیک. یہ کہ تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. شرک بھی کیے تو توہین تو دور کی بات ہے. اگر شرک میں کوئی انسان کرتا ہے، آج کے کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف. اور اگر وہ شرک، کوئی مشرک یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہے اس کے. ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مذہب کو وہ اختیار کر لیتا ہے. مسلمان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے، جب اپنے طور پر اسٹڈی کرتا ہے، اور فرض کر لیجیے ہائپوتھیٹیکلی اسیوم کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اور مذہب صحیح ہے، وہ اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے جس کو کہ ہم اپنی ٹرمینالوجی میں مرتد کہتے ہیں. تو کیا اس کی سزا قتل ہوگی؟ اس کی سزائے موت ہوگی؟ آپ کا کوشچن پہلا مرتد کا ڈیفینیشن جان لیجئے. ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دین الفطر. ہر انسان دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب مسلم پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچر کے ذریعے وہ شرک کرتا ہے یا آگ کی پوجا کرتا ہے. تو جب تک وہ بالغ ہے مسلمان ہے. بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری اس کی ہے. لیکن ایک شخص جو بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تو مرتد نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا. صحیح ہے، مسلم ہیں، لیکن اگر وہ اس کو ہوش آنے کے بعد وہ اگر شرک کرتا ہے تو اسے مرتد نہیں کہیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. لیکن جو شخص مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کلمہ، ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی غیر مذہب کو اختیار کرتا ہے، چاہے عیسائیت ہو چاہے ہندوازم ہو، تو اسے مرتد کہیں گے. لیکن ایک عام بچہ جسے مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ غیر مسلم کے مذہب کو کنٹینیو کرتا ہے، اسے مرتد نہیں کہیں گے. آپ سمجھے نا، دونوں میں فرق ہے. سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ بالغ ہو گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا تھا، بالغ ہو گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، بعد میں اس نے اب دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو اب یہ مرتد ہوگا اس آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. تو کیا اس کی سزا اسلام نے سزائے موت رکھی ہے یا اس کی کوئی اور سزا ہے؟ پہلے بات آپ کو یہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سزا جو ہے قرآن مجید میں لکھا ہے وہ صرف اس ملک میں نافذ کی جائیں گی جو ملک شریعہ کو فالو کر رہا ہے. لفظی نہیں، پریکٹیکلی. اگر ٹرولی شریعہ اس دیش میں ہے، اس ملک میں ہے، تو شریعتاً پہلا یہ جو کوئی بھی سزا نان مسلم کنٹری میں اختیار نہیں ہوئی. نان مسلم میں تو نہیں ہوگی. نان مسلم میں یو ہیو ٹو فالو دا رول آف دا کنٹری، آف دا اسٹیٹ، آف دا اسٹیٹ آف دا کنٹری. ایک مسلم ملک ہے جس کے اندر شریعہ نافذ ہو چکی ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ملیشیا، پوری شریعہ نہیں لیکن شریعہ کافی حد تک ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں اب اسلام میں نہیں مانتا ہوں، میں ناستک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں عیسائی بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جج اسے کہیں گا اس کو کاؤنسلنگ دو. 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو. فرسٹ اسٹیپ از کاؤنسلنگ. چاہے وہ جج بولے گا 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو، چاہے بولے گا 4 مہینے کی کاؤنسلنگ دو، پھر اس کو ریلیجس لوگ کاؤنسلنگ دیتے، چاہے 2 مہینہ ہو، 3 مہینہ ہو، 4 مہینہ ہو. اس کے بعد پھر سے وہ لانے مجھے اب بھی بننے کا ہے، تو جج بولے گا پھر سے کاؤنسلنگ دو. ٹھیک ہے. تو اسلام کے اندر جو بھی سزا ہے ہمیشہ نہیں آن دا اسپاٹ اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کئی شرائط، یعنی کچھ موقع ملنا چاہیے اسے. یہ کچھ موقع نہیں، زیادہ موقع. تو جہاں تک کہ ملیشیا کا سوال ہے، جہاں یہ قانون ہے، جہاں مسلمان کے لیے شریعہ لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عام پبلک مسلمان کے لیے، تو وہاں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. تھے کئی مسلم
جو غیر مسلم کے بھڑکاؤ میں آ کے اسلام تیاگ کرنا چاہتے, اسلام گیو اپ کرنا چاہتے, تو انہیں کاؤنسلنگ دی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ مطلب فرعون اور حضرت موسیٰ والے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں, فرعون باغی تھا, اپنے آپ کو رب کہتا تھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ جا کے ذرا نرمی سے بات کرنا. جی ہاں. تو اگر ایسا کوئی داعی ہے جو کہ جس کا بیہیویئر ہیومیلیٹنگ بیہیویئر ہے, جو اپنے علم کا روب دوسروں پر جماتا ہو, ہے وہ داعی, اس طرح کے داعی ہونے چاہیے یا داعی کے کچھ اوصاف حدیث میں یا قرآن میں بیان ہوئے ہیں؟ داعی کی کئی اوصاف ہے قرآن میں اور حدیث میں بھی. ٹھیک. نمبر 1, جو بھی چیز حرام ہے قرآن شریعہ میں وہ عام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے, اور داعی کو تو ایکسٹرا کیئرفل, عام جنرل رول ہے. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں کہ گزرے بسر عام مسلمان کریں گے اور داعی نہیں کریں گے, اللہ کے رسول اور کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو جو بھی اصول عام مسلمان کے لیے, داعی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے. ٹھیک. اور اچھا تو اور اچھا ہونا چاہیے, پرہیز تو اور پرہیز کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ سونا پہننا حرام ہے, کچھ لوگ پہنیں گے گولڈن کلر واچ, تو فی نفسی سونا حرام ہے, گولڈن کلر حرام نہیں. صحیح. لیکن داعی اگر گولڈن واچ, عام مسلمان بھی نہیں پہننا چاہیے. ہاں, کیا گولڈن کلر کی واچ, رائٹ. لیکن داعی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے کہ کون کس کو غلط فہمی نہ ہو جائے. ٹھیک. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول فجر کے بعد اپنی اہلیہ سے گفتگو کر رہے تھے مسجد کے باہر, کوئی اور ایک دو صحابہ جاتے, ایک دو صحابہ بولتا ہے بولا یہ میری اہلیہ ہے, تو صحابہ استغفر اللہ, ہم تو اور سوچ ہی نہیں سکتے. مطلب شیطان نہ کس کے دماغ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول کوئی غیر محرم سے بات کرے گفتگو صبح کے ٹائم پہ. تو اللہ کے رسول جب احتیاط لیتے ہم کون ہیں؟ تو داعی کو احتیاط لینا چاہیے. اور جہاں تک کہ آپ نے بدگمانی تو ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ جنگ کے میدان میں جاتے, وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے اور آپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے, تو اس ٹائم سم ٹائمز اٹیک از دا بیسٹ فارم آف سیلف ڈیفینس. اٹیک از دا بیسٹ فارم آف سیلف ڈیفینس. یعنی کوئی آپ سے ویسے ہی آرگیو کر رہا ہے تو آپ اس کو پھر اسی طرح سے جواب دیں گے. عام طور پہ قرآن کی آیتیں جاہل آتا ہے تو اسے کہ قالوا سلام, رائٹ. لیکن قرآن کی جو ماسٹر کی دعویٰ کے لیے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی ہی احسن. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور اس سے اور ان کے ساتھ دعویٰ کرو, بحث کرو, ڈیبیٹ کرو اچھے احسن کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ سمجھیں. لیکن لوگ ہمیشہ کیا کہتے ہیں, احسن مطلب پیار سے بات کرو, نرمی سے بات کرو. بے شک اکثر ہے, ہمیشہ نہیں ہے. تو جب دیدہ صاحب جاتے تھے بات کرنے کے لیے تو آرگنائز کرتے, شیخ صاحب ذرا نرمی سے, مجھے بھی جاتے ہیں دیکھتے کہ بھائی بہت سے نان مسلم ہیں, ذاکر بھائی ذرا حکمت کے ساتھ بات کرو, یعنی مجھے انڈائریکٹلی بول رہے کیا بھڑکو مت, ٹھیک, پیار سے بات کرو. بالکل صحیح. عام طور. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جو ہے وہ غصے میں آ گئے دعوت والے انداز میں, وہ کوئی ایگزامپل ہے؟ آپ کو قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا. ہاں, قرآن کی آیت بتا دیں. قرآن کی جو آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس سے آپ اگر رکوع کے شروع میں جائیں گے, جی, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120, اس میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک مثال ہے. رائٹ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے, ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن میں ذکر ہے. وہ ایک مثال ہے, اور پھر ادعو الی سبیل ربک حکمہ, یعنی آپ کو فالو کرنے کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی حکمت فالو کرو. رائٹ. ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے, بتوں کو توڑ بھی دیا تھا انہوں نے. بالکل سے, ماشاء اللہ آپ کے پاس تو بہت علم ہے. ٹھیک. ہاں, توڑ دیا. اور کیا بولا, کس نے توڑا اس کو, وہ بڑے بت سے پوچھو. یہ حکمت ہے. ٹھیک. عام طور پہ بت کو نہیں توڑنا چاہیے, بٹ کبھی کبھی بت کو توڑنا حکمت ہوتی ہے. اسی طریقے سے عام طور پہ داعی کو پاس آن پیار سے بات کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی کوئی قرآن میں اتنی غلطیاں نکال رہا ہے اور میں پیار سے بات کروں تو لوگ سمجھیں گے کہ قرآن غلط ہے, تو کبھی کبھی دیدہ جیسا شعر بننے پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی دیدہ جیسا شعر بنو ماشاء اللہ, اور کبھی کبھی اکثر پیار سے بات. ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو ہے آپ کی پوری ماشاء اللہ زندگی, آپ کا مشن ہے دعوت دینا, تزکیہ کرنا, لوگوں کو دین کی طرف بلانا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی طبقے ہیں ان میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مقام پر بھیجا ہے, دعوت کے لیے بھیجا ہے, ہمیں دعوت دینی ہے. دوسرا مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں اقامت دین کرنا ہے, یعنی دین کو نافذ کرنا ہے. تو بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہ اسلامی جماعتیں ہیں لیکن وہ پولیٹکس میں ہوتی ہیں, اور وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم جب تک دین کو پوری طرح نافذ نہیں کر لیں گے تو دین نافذ نہیں ہوگا. تو اقامت دین امپورٹنٹ ہے یا دعوت اور تزکیہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر توحید ہے پلر, نماز ہے دوسرا پلر, صوم ہے تیسرا پلر, زکوٰۃ ہے, حج ہے. کیا پہلا کرنا چاہیے, نماز یا توحید یا روزہ؟ سب امپورٹنٹ ہے. توحید اوپر آتی ہے. رائٹ. لیکن آپ لوگ توحید کروں گا تو نماز, پھر نماز بھی ضرورت ہے. روزے کے رمضان کے موقع پہ روزہ بھی کرنا چاہیے, اور میں روزہ کروں گا, روزہ رکھوں گا, نماز نہیں پڑھوں گا, یہ سب امپورٹنٹ ہے. سب
جو آپ کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آپ سے لے گا. آپ کو اگر قوت دی ہے بات کرنے کی، آپ حق کی بات نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. ایک انسان کو بات کرنے کا طریقہ بتانے، بات نہیں کرنا، تو اس سے پوچھنے ہوگی. تو جہاں تک کہ آپ نے کہا ایک اقامت دین اور دوسرے کیا آپ نے دعوت دینا، دونوں اہم ہیں. دونوں ایک ہوتا ہے اقامت دین دور اندیشی، سمجھ گیا. لیکن گھر کے اندر ہی وہ لوگ اسلام نے فالو کر رہے ہیں، اقامت دین رکھوں گا. میری زندگی میں نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کو فالو نہیں کر رہا ہوں، میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، میں ڈھکنے کے اوپر نہیں پہن رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اور بولے گا میں پورے دنیا میں اقامت دین کروں گا، میں میرے ملک میں اقامت دین کروں گا. خود کی زندگی میں اقامت دین نہیں ہے. مگر آپ نے سنیے میری بات، جی میں دے رہا ہوں جواب. اوکے. تو میرے زندگی میں اسلام نہیں، میں بولا ملک میں اسلام ہونا چاہیے. تو اقامت دین کے مرحلے ہوتے ہیں، اسٹیجز. مرحلے، ٹھیک ہے. میرا ایم اقامت دین ہے، پہلے میں تو مسلم بنوں، پھر میرے فیملی کو بناؤ، پھر معاشرے کو بناؤ. اس کا مطلب نہیں میری فیملی اگر اسلام نہیں فالو کر رہی ہو میں سیکنڈ اسٹیپ پہ جانا ہے، مجھے تو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. قرآن کے اندر مثال ہے کہ کئی پیغمبر کے بچے بھی ان کو فالو نہیں کیے. رائٹ. حضرت نوح اور نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، بیوی ہے، بچے ہے. اس کا مطلب نہیں دعوت چھوڑ دیا، لیکن دعوت انہوں نے دی. تو مرحلے پہلے اپنے آپ پہ، پھر فیملی پہ، پھر معاشرے میں، پھر سٹی میں، پھر ملک میں، پھر انٹرنیشنل. لیکن کوئی نہیں، آپ نے اپنا کام کیے گا، امپورٹنٹ ہے. میں نے دعوت دی، ان نے فالو نہیں کیے. فذکر انما انت مذکر، آپ کا جواب ہے ڈیلیور کرنا میسج، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. آپ بولیں گے ڈائریکٹ مجھے بننے کا میڈیکل ڈاکٹر، میں ڈائریکٹ یونیورسٹی جاؤں گیا؟ نہیں جا سکتا. تو مرحلے ہوتے، لیکن دماغ میں ہونا چاہیے بچپن سے، ہاں مجھے ڈاکٹر بننے کا یا مجھے دائی بننے کا. تو آل امپورٹنٹ ہے، دعوت بھی امپورٹنٹ ہے، اقامت دین بھی امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور انشاءاللہ ہر مسلم کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. اور قرآن کی آیت ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام سارے مذہب پہ ماشاءاللہ اٹ ول ڈومینیٹ.